بے شک حضرات گرامی صرف 2 سے 3 منٹ آپ کے میں نے لینے ہیں، بے شک بے شک اور وہ میں نے اس لیے لینے ہیں کہ آج اگر میں نے بات نہ کی تو قیامت کے دن آپ نے مجھے نہیں چھوڑنا۔ بے شک سبحان اللہ بے شک آپ کہیں گے ہم تو جمعہ آپ کے پاس پڑھتے تھے، تو آپ نے ہمیں بتانا تھا، بے شک آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ بے شک بے تو میں اپنی دینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اگرچہ کچھ لوگ ناراض بھی ہوں گے، لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ راضی رہنا چاہیے۔ تو بندے اللہ جانے، بندوں کا معاملہ جانے۔ بے شک آج کل ایک صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، لاکھوں لوگوں کو مسلمان بنایا۔ کس کس کو پتہ ہے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ فوٹو بنوایا انہوں نے۔ جی بالکل بالکل، وہ چلے آپ کیونکہ اس بات کو میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ لوٹا گروپ ہے۔ تو کلپ میرے پاس موبائل موجود ہے، یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے، میرے موبائل میں دونوں کلپ موجود ہیں، انگلش والا بھی اردو والا بھی۔ سوال صاحب سے یہ ہوا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ کا جواب کیا ہے؟ سارے بولیں غلط ہے۔ جن کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے تو وہ بے شک نہ بولیں۔ غلط ہے۔ جن کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں وہ ہاتھ نیچے رکھیں، اور جن کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں اللہ کے بندے ہیں وہ ہاتھ اوپر کریں۔ بے شک سب کو پتہ ہے صاحب کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہے۔ نہیں ہیں۔ اب ان صاحب نے جو جواب دیا، میں پہلے کہہ چکا ہوں ثبوت کے ساتھ بات کروں گا، سبحان اللہ بے شک ان صاحب نے جواب یہ دیا کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں، بہت سارے نبیوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اعوذ باللہ۔ اور اگلی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب میں ان کے بات ہو رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے جنے ہوئے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی بات مانے، جو اللہ کا فرما بردار ہو جائے، وہ اللہ کا بیٹا کہلا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ۔ یہ اس بندے کے الفاظ ہیں، اور اس کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے سوال کیا تھا اسے کہتا ہے کہ in this context you are the son of God and I am the son of God۔ یہ الفاظ ہے اس کے کہ اللہ کا فرما بردار ہونے کے اعتبار سے تم بھی اللہ کے بیٹے ہو، میں بھی اللہ کا بیٹا ہوں۔ مجھے بتائے یہ بات قرآن کے مطابق ہے؟ نہیں کسی بھی سینس میں کسی کو اللہ کا بیٹا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن وہ صاحب تو کہہ رہے ہیں۔ دار اسلام سے اس کا سیدھا سادہ جواب کیا تھا؟ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ تھا کہ قرآن میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ قرآن کے مطابق کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نہیں ہے بے شک۔ نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، کسی بھی معنوں میں۔ بے شک۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہی صاحب جو ہیں وہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ کا کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ۔ آج بڑا عجیب دور ہے، یقین کریں ہم حیران ہوتے ہیں کہ کسی کو اچھی بات بتاؤ تو الٹا ہم پہ برس پڑتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اور یہ جو ایک 1.5 مرلے کی مسجد کا مولوی یہ کیا جانتا ہے، اس نے اتنے بندوں کو مسلمان بنایا ہے۔ میں نے کہا اگر اس نے اپنے جیسے ہی مسلمان بنائے ہیں تو اللہ اگر اسے توفیق دیتا تو نہ ہی بناتا تو بہتر تھا۔ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ گندہ اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ اب وہ مطلب ایک کفر سے نکلے دوسرے کفر میں آ گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کیا مقصد ہوا؟ اور اس نے کہا کہ یہ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کون سا شہزادہ؟ امام حسن کے مقابلے میں ہم کسی کو شہزادہ مانتے ہیں؟ نہیں۔ وہ تو جنت کے سردار ہیں، رسول ہے۔ جو جنت کے سردار ہو اس کے مقابلے میں کون شہزادہ ہے؟ اور پھر اس کا عمل بھی کہ جس نے ساری
اہل بیت کو تہہ کروا دیا، شہید کروا دیا، اسے تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو۔ حضرات گرامی، صرف یہ درد دل تھا، آپ تک پیغام کو جانا اس لیے ضروری تھا کہ کل آپ نہ کہیں کہ آپ نے نہیں بتایا تھا، اگر آپ بتا دیں تو ہم اسے نہ سمجھے۔ اللہ کی ہمیں عقائد صحیحہ ہمارے سارے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔